میرے قاری صاحب میرے ملاقات اچانک ہو گئی، جو ہماری ادھر بڑی مسجد میں امام بھی ہیں، وہ ہمارے ادارے میں پڑھانے بھی آتے ہیں، ملاقات بہت کم ہوتی ہے، سفر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا قاری صاحب خیریت سے، کتنے بچے شہر کے پڑھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی قریباً 50-60 بچے ہیں۔ میں نے کہا چلیں اللہ، وہ کہتے ہیں وہ جی بچے آتے ہیں 100 روپیہ دیتے ہیں بھیا جی مہینے کی فیس۔ کتنی جی؟ 100 روپیہ۔ تو کہتے ہیں میں تو منع کیا ہے بھی نہ لایا کرو، میں کوئی فیسیں لے کے تمہیں قرآن پڑھانا ہے۔ اور میں نے کہا قاری صاحب ان سے کہیں بھی 100 روپیہ کیا فیس ہوتی ہے؟ 100 روپیہ میں علماء کو سننے والوں سے ہی کہوں گا، سائیکلوں اور موٹر سائیکلوں پہ چڑھ چڑھ کے جا کر قرآن پڑھانا چھوڑ دو۔ قرآن کی بے قدری ہے۔ جس نے قرآن پڑھنا ہے وہ چل کے قاری قرآن کے پاس آئے۔ کیمسٹری پڑھنے کے لیے منتیں کرتے ہیں، آپ کا بڑا شعرا سنا ہے، آپ بچوں کو کیمسٹری پڑھا دیں، وہ کہتا ٹائم نہیں ہے۔ وہ جناب خدمت کرائیں گے نا، کتنی فیس لیتے ہیں؟ 5000 فی سبجیکٹ، میں 10 دوں گا جی۔ لاکھ روپے کا موٹر سائیکل لے دیتے ہیں، بیٹا موٹر سائیکل پہ جائے گا، رکشہ لگوا دیتے ہیں، اور قرآن کی فیس کتنی ہے؟ قاری صاحب کتنی لیں گے؟ انہوں نے کہا جی 500 دے دینا۔ زیادہ نہیں ہو گئی جی 500 روپیہ؟ قاری صاحب کو خدا کا خوف کرے، آپ نے کون سا پیٹرول پہ چل کے قرآن پڑھانا ہے؟ میں نے کہا یہ کیمسٹری ڈیزل پہ چلتی ہے۔ بایو پڑھا رہے ہیں، بی ایس سی کرا رہے ہیں، بی بی اے کرا رہے ہیں، ایم بی اے کرا رہے ہیں، آئی کام کرا رہے ہیں، بی کام کرا رہے ہیں، میتھ کے اندر پتہ نہیں کہاں پہنچا رہے ہیں، لاکھوں روپیہ کالجوں یونیورسٹیوں میں فیسیں دے کے پڑھاتے ہیں، اور مدارس ناکام ہیں، بند ہو رہے ہیں۔ وجوہات دو ہیں، ایک عوام نے شعور پیدا نہیں کیا، اور دوسرا پڑھانے والوں نے دنیاوی معاملات کے ساتھ اپنی دوڑ نہیں لگائی۔ بلڈنگیں پرانی ہیں، چٹائیاں پھوٹ پھٹے ہوئے ہیں، ختموں پہ ختم ہیں، تربیت مفقود ہے۔ اقبال نے کہا تھا گلا تو گھونٹ ہی دیا اہل مدرسہ نے، کہاں سے آئے صدائے لا الہ الا اللہ۔ جس بچے سے ہم بچپن سے اسے 4-5 سال ختم پڑھاتے ہیں نا، او جی چاچے اور فوت ہو گئے ختم پڑھنا ہے، او جناب کل شریف آ گیا ختم پڑھنا ہے، جمعرات آ گئی ختم پڑھنا ہے، 40واں آ گیا ختم پڑھنا ہے، 10واں آ گیا ختم پڑھنا ہے، برسی آ گئی ختم پڑھنا ہے، 11ویں آ گئی ختم پڑھنا ہے۔ وہ جب تھوڑا بڑا ہوتا ہے نا، 2-4 دن ختم نہ آئے، کہتا ہے آج لگتا ہے بندہ مریا کوئی نہیں، یا اللہ کوئی مارنا۔ ختم پڑھانے ان سے پڑھائیں جو قرآن اٹھاتے نہیں ہیں۔ دوستوں کو بلائیں، رشتہ داروں کو بلائیں، چاچے ماموں کو بلائیں، کہو بہ جاؤ ختم پڑھو، روٹی کھلائیں گے آپ کو، خدمت کریں گے آپ کی۔ ہم مڑ مڑ کے طالب علم وہ بھی پھر جی پڑھتے ہو گیا، انہوں نے کیا ہو گیا، ہو گیا جی ہو گیا، کیوں جی انہوں نے کیا ہو گیا، ہو گیا ٹھیک ہے۔ قرآن کی 3 ہی صورتیں رہ گئی ہیں، یا مسجد میں پڑھا ہوا ہے جزانوں کے اندر، یا جناب قبرستان میں جا رہا ہے میت کے ساتھ، اور یا کل 40 میں قرآن کھول کے پڑھا جا رہا ہے۔ بھائی قرآن اس لیے آیا، قرآن اس لیے نہیں آیا، قرآن خدا کا پیغام ہے، قرآن بندے کے ساتھ رب کی بات ہے، قرآن بندے کے ساتھ رب کا کلام ہے، قرآن خدا اور بندے کے درمیان ربط کا ذریعہ ہے، وصال یار کا ذریعہ ہے۔ موبائل بابے نے خرید لیا، میسج آ گیا جی، میسج بابے کھولیا، انہیں ویکھیا انگلش میں میسج ہے، وہ ساتھ چلا گیا، اوے پتر نذیر ادھر پڑھی نا میسج کیا ہے۔ اب نذیر صاحب بھی انگلش نہیں پڑھے ہوئے، کہتے ہیں بابا میرے سمجھ نہیں آتی، پتہ نہیں میسج کی۔ دوسرے سے پوچھا، تیسرے، اب شام کو انگلش والا ملا، اس نے کہا اے میسج ہے۔ شام تک جناب بابے کو چین نہیں آیا، پتہ نہیں میسج کیا ہے۔ میسج تھا جائز والوں کا، یو فون والوں کا۔ سارا دن بے تاب رہا، پتہ نہیں کیا ہے، کیا لکھا ہوا ہے۔ کاش قرآن کے لیے بھی اتنے بے تاب ہوتے، رسول اللہ کے فرامین کے لیے بھی اتنے بے تاب ہوتے کہ چین نہ آتا، لیکن ہم نے قرآن چھوڑ دیا۔